آج ہم لوگ دعا زہرا اور ظہیر کے گھر پہ موجود ہیں اور دونوں بھائی بھی ہے اور بھابھی بھی ہیں. ان سے بہت سارے سوالات کریں گے. جی تو آج میں سب سے پہلے ظہیر سے سوالات کروں گی کیونکہ ظہیر جو ہے نا اس کے بارے میں اکثر لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ وہ بولتا نہیں ہے یا وہ بہت ڈرا ہوا ہے یا خدا نخواستہ کہا جا رہا تھا کہ گینگ کا سربراہ کوئی اور ہے اور اس کو آگے کیا ہوا ہے. تو جناب کیسے ہو ظہیر؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہینڈ ویو کر دو. اچھا جی, سب سے پہلے تو میں ظہیر سے یہ پوچھوں گی کہ ان 2 مہینوں میں میرے کامنٹ سیکشن میں لوگ یہ لکھتے تھے کہ آپ ایک مالی ہو. آپ نے اس بات کا اب جواب دینا ہے کہ کیا آپ مالی ہو یا نہیں ہو, اور ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ میں لوگوں کو بتا رہی تھی کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ آپ موبائل سیل پرچیز کا کام بھی کرتے ہو اور آپ کی جو منتھلی انکم ہے وہ 80 سے 90,000 ہے, تو لوگ اس بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھے. اب آپ بتاؤ کہ آپ مالی ہو اور آپ کی کتنی جو ہے وہ سیلری یا آپ کی کتنی انکم ہے پر منتھ, وہ لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. میں نے ریسنٹلی ایف ایس سی پری میڈیکل کمپلیٹ کی ہے پنجاب کالج سے, اور ساتھ ساتھ میں موبائل سیل پرچیز کا کام بھی کرتا ہوں. آئی فونس کو ریپیئر کروا کے سیل کرتا ہوں, تو اس میں 60 70 سے 80 تک میری انکم ہے منتھلی. اور لاہور میں سب جانتے ہوں گے فیس سینٹر مارکیٹ ہے, وہاں پہ میرا یہ چلتا ہے کام, سب جانتے ہیں مجھے وہاں. بالکل, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں آلریڈی پتہ بھی تھیں, آپ سے بھی ہم لوگ کنفرم کرتے تھے کیونکہ مجھے تو یہاں تک لوگوں نے کہا کہ آپ شاید اس گینگ کی سرگنا ہیں, اور کہا گیا کہ آپ کے پاس اتنی ایکوریٹ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے. تو آبویسلی ہمارا جو سورس تھا وہ ڈائریکٹ دعا اور ظہیر تھے, لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کا ڈائریکٹ ان سے رابطہ نہیں تھا اور وہ خود سے ہی کہانیاں بناتے چلے جا رہے تھے. تو ظہیر, اتنے عرصے میں جو آپ لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے, تو کیا آپ سب لوگوں کے ولاگز دیکھتے تھے اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے بارے میں اتنی جھوٹی جھوٹی باتیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں؟ ہم یوٹیوب دیکھ رہے تھے اور آپ کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے تھے, اور کامنٹس ہم دونوں مل کے پڑھ رہے تھے. لوگوں کو اصل میں جو ریئل انفارمیشن ہے وہ پتہ نہیں ہوتی, لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ ایسے کامنٹس اور ایسی رائے دیتے ہیں اپنی. ہم نے سب کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو مانیٹر بھی کیا ہے, اور ہم دونوں تو ہنستے تھے کہ ایسے کامنٹس ایسا کچھ تو ہے ہی نہیں, تو لوگوں کے دیکھتے تھے ہم. لیکن ان کی غلط انفارمیشن پھیلانے کی وجہ سے آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ خدا نخواستہ پوری قوم کے سینٹیمنٹس جو تھے وہ دعا کے ساتھ تھے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی گینگ ہے, اور آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کو آگے کیا ہوا ہے, اسی لیے آپ بولتے نہیں ہو. نہیں, اصل میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. میرا یہ تھا کہ میں زیادہ ویسے بولتا نہیں ہوں, پر جو ہے نا مجھے کورٹ میں بھی جب بولنے کا موقع ملا میں بولا ہوں. اور جب میڈیا پہ اصل میں آنے کا ہمارا شروع سے یہ تھا کہ شروع میں ہمیں وکیل نے بولا کہ ایسے میڈیا پہ نہیں آنا, آپ نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہ دے دیں آپ, اس وجہ سے. اور اب انشاءاللہ موقع ملا تو اب انشاءاللہ آگے بولتے رہیں گے. ہاں, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری پیاری سی کیوٹو سی بھابھی کو آپ نے کیا صرف خالی پب جی پہ پسند کر لیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے تو اس کو دیکھا ہوا ہی نہیں تھا, تو یہ تو پوری ایک فلم سٹوری, اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی فلم بھی بننے جا رہی ہے. فلم بن رہی ہے؟ دراصل ایسا تھا کہ اسٹارٹنگ میں ہم پب جی میں ملے تھے رینڈملی, تو اس کے بعد پھر بات چیت ہوتی رہی, تو 1-2 منتھ بعد اس کے گھر والوں نے شاید پب جی اس کی بند کر دی تھی. اس کے بعد پھر ہماری گیمز چینج ہوگی, پھر چیٹنگ پہ بات آ گئی. ایسے ہمیں 3 سال اور 4 منتھس ہو گئے ہیں اب تک ریلیشن شپ میں, تو ایسے ہی. اچھا, اب میں بات کرنا چاہتی ہوں دعا سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی کنفیوژنز ہیں. تو دعا, سب سے پہلے تو لوگوں کو ہینڈ ویو کرو اور انہیں بتاؤ کہ آپ کیسی ہو. اور یہ کہ سب سے پہلے تو کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں جو یہ بات پھیلائی, جیسے ظہیر کے بارے میں کہ وہ مالی ہے, اور یہ کہ وہ گینگ کا سرغنہ ہے, تو آپ کے بارے میں لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کیونکہ بہت سیریس رہتی ہو تو آپ کے اوپر کوئی پریشر تھا, آپ کو نشہ دیا جا رہا تھا, آپ کو کوئی انجیکشنز لگائے جا رہے تھے. تو ابھی کیمرہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر کمرے میں صرف میں, آپ اور ظہیر بھائی ہیں, تو آپ سب آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے, کیا کہنا چاہو گی؟ پہلی بات تو میں بالکل ٹھیک ہوں, اور میں جو کہتی تھی وہ اپنی مرضی سے کہتی تھی. کوئی نشہ وغیرہ نہیں دیا جا رہا تھا, کوئی انجیکشن نہیں لگایا جا رہا تھا, میں سب اپنی مرضی سے کہتی تھی. ہاں, اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ پب جی کے تھرو تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں کی فرینڈ شپ ہوئی, لیکن فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کب دیکھا تھا؟ میں جب گئی ہوں لاہور تو فرسٹ ٹائم ہی ملی ہوں ان سے. تو آپ نے سوچا نہیں تھا کہ اگر ظہیر آگے سے پتہ نہیں کس طرح کا نکل آیا تو, لیکن یہ محبت تھی؟ محبت تھی, سچی محبت. سچی محبت وہ تو ہمیں اس لیے نظر آتی ہے کہ
ایک ایسی لڑکی جو سندھ ہائی کورٹ سے لے کر لاہور, اچھا ہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ جو آنسر دیں, میرے کچھ ویورز نے کہا تھا کہ آپ دوپٹہ اتار کے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک یہ الزام لگایا کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں آپ نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا ایک بلیک کلر کا, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں کے اندر جو ہے وہ کوئی ہینڈ فری لگی ہوئی ہے یا بلوٹوتھ لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. میں چاہتی ہوں آپ دوپٹہ لوگوں کے سامنے ہی اتار دو, خدا نہ خواستہ بعد میں کہیں یہ الزام نہ لگا دے کہ آپ کو شاید کوئی کانوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے. تو کیا کہنا چاہو گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ نہیں, جو لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں نے سب اپنی مرضی سے کہا تھا اور میرے کان میں کچھ بھی کوئی ایئر پوڈز وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے ہوئے تھے. دوپٹہ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے پسند ہے, اب مجھے کرنا پسند ہے, تو میں نے اپنی مرضی سے دوپٹہ نقاب وغیرہ کیا ہوا تھا. اچھا دعا, میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جسے لے کر سب یوٹیوبرز چل رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آخر میں پوچھا گیا آپ سے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ملنا چاہتی ہیں, آپ نے جج صاحب سے کہا میں نہیں ملنا چاہتی, لیکن جج صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ مل لو. 10 منٹ کا آپ لوگوں کو ٹائم ملا اور اس کے بعد آپ کے پیرنٹس نے باہر آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. ہمیں پتا تھا, میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا, لیکن جب میں نے لوگوں کو بتایا لوگ اس بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے. اب آپ کے سامنے لوگ ہیں, آپ بتاؤ کہ کیا واقعی آپ نے اپنے پیرنٹس کو یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں؟ نہیں, میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے خود جج کو جا کے جھوٹ بولا کہ وہ یہ بول رہی ہے, لیکن میں نے تو ان سے ایسی کوئی بات. تو اصل میں بات کیا ہوئی تھی جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی؟ ملاقات ہوئی تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم جج کو جا کے کہو کہ ہمارے ساتھ جانا ہے. تو میں نے ان کو اس بات کا انکار کیا کہ میں نے نہیں جانا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ صلح کر لیں. تو انہوں نے کہا ہم ایسے صلح نہیں کریں گے, آپ جج کو جا کے زبردستی کہو کہ ہم نے جو ہے نا آپ کے ساتھ جانا. تو پھر میں نے انکار کر دیا. تو پھر میں وہاں سے چلی گئی تھی, پر انہوں نے پھر جج کو جا کے جھوٹ بولا خود ہی. اچھا یہاں پر میں ایک بات کر دوں, سب لوگ سن رہے ہیں کہ دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا اچھا سوچتے ہیں. میرا پہلے دن سے کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ ہم خدا نہ خواستہ ظہیر کے والدین کو برا کہنا چاہ رہے ہیں یا دعا کے. وہ بھی پیرنٹس ہیں اور وہ بھی پیرنٹس ہیں. ظاہری بات ہے اگر ان کی بیٹی آ گئی ہے وہ کنسرنڈ ہوں گے, ان کو بھی اس بات کی فکر ہوگی کہ ہماری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہے. میرا پہلے دن سے جو ایک تضاد تھا, پہلے دن سے جو مجھے پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ میں کہتی تھی کہ وہ جو گینگ کا الزام لگا رہے ہیں وہ سراسر غلط لگا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو کچھ یوٹیوبرز یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو نشہ دے کے یا آپ کو حبس بے جا میں رکھ کے یا آپ کو بلیک میل کر کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دلوائی جا رہی ہیں, ان کے نام کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلی بات تو کوئی مجھے نشہ نہیں دے رہا تھا اور نہ کوئی انجیکشن لگا رہا تھا, نہ ہی کوئی مجھے بلیک میل کر رہا تھا. اور دعا آپ کی ایج کے حوالے سے بہت ایک پرابلم اٹھا ہوا ہے کیونکہ آپ کا ویٹ بہت کم ہے. ابھی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور میں اس بات کو سمجھتی ہوں بینگ میڈیا پرسن کہ جس طرح میں بہت زیادہ اسمارٹ ہوں لیکن کیمرے پہ میں 10 kg زیادہ ہوں گی, تو اسی طرح سے آپ جو ہیں وہ زیادہ آنے کے بجائے نا اور تھن دکھائی دیتی ہیں. تو ویسے بھی میں سمجھ سکتی ہوں کہ پچھلے 2 ماہ میں آپ لوگ جس کرائسس سے گزرے ہو, آپ کا ویٹ کافی کم ہو گیا. بلکہ آپ کی مدر کا بھی ویٹ میں دیکھتی ہوں پرانے ویڈیوز میں اور نیو ویڈیوز میں ٹینشن کی وجہ سے کافی کم ہوتا ہے. لیکن لوگ یہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے جو ڈاکیومنٹس دکھائے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ 14 سال کی بنتی ہیں, جبکہ آپ کی اصل ایج جو ہے وہ آپ کے میڈیکل ٹیسٹ میں آ گئی ہے. یہ کیا مطلب وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاسپورٹس میں, آئی ڈی کارڈز میں, ہر چیز میں آپ 14 سال کی ہیں. تو اب لوگ سن رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہو گی؟ پہلے تو یہ کہ انہوں نے جو میری ایج پاسپورٹ اور بے فارم وغیرہ میں انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے وہ ایج کم لکھوائی ہوئی ہے. اچھا, میری ریئل ایج 17 ہے. اور وہ لوگ جیسے ماں باپ اکثر کرواتے ہیں لڑکیوں کی کہ شادی کا مسئلہ اور جابس کا, تو انہوں نے اسی طرح میری ایج بھی کم لکھوائی ہوئی تھی. تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری شادی 2005 کے اینڈ پہ ہوئی ہے اور یہ 2008 میں پیدا ہوئی ہے, جبکہ آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ 2006 میں پیدا ہوئی تھی. جی, یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 2005 میں اگر شادی ہوئی ہے تو 2006 میں آپ پیدا ہوئی, لیکن وہ انہوں نے آپ کی 2-3 سال آگے بڑھا کے ایج لکھی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے ڈاکیومنٹس میں آپ کی ایج کم آ رہی تھی. اور یعنی کہ آپ کی میڈیکل رپورٹ میں بالکل صحیح وہ چیز آئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی تو دعا, اس وقت آپ کے پیرنٹس بھی ڈیفینیٹلی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, آپ انہیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیمرہ آپ کے سامنے, آپ کہیے ان کو. میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اسلام کے مطابق شادی کی ہے. ٹھیک ہے, میں وہ اگر مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کو سوری بھی کہتی ہوں. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنا دل بڑا کریں اور مجھے اور ظہیر کو ایکسیپٹ کریں. میں مانتی ہوں وہ بھی تکلیف سے گزرے ہیں, میں بھی گزر رہی ہوں. بس وہ اپنا دل بڑا کر کے مجھے اور ظہیر کو ایکسیپٹ کر لیں. اور جو یہ لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں نا
کہ وہ گینگ ہے وغیرہ، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ظہیر کی فیملی بہت اچھی ہے، ظہیر بھی بہت اچھا ہے. انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا ہے اور مجھے ایکسیپٹ کی ہے.